بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ خواتین و حضرات، یہ سبق دہرایا جا رہا تھا کہ رمضان مبارک جو اللہ کی خاص عطا کا، خاص رحمت کا، خاص برکتوں کا موسم بہار ہے اور اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے عطا کا جشن شاہی ہے۔ اس میں رمضان کی برکتوں سے اور رمضان کی رحمتوں سے اور اللہ کی طرف سے جو عطا کی بارش ہو رہی ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے جو کام ہمیں کرنے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ساری زندگی کی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں اور جو کچھ بھی برے کام ہم نے کیے ہیں، ان سب کی جو ہے تلافی کے لیے اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا ہمیشہ ہی پسند ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اللہ اعلان کرواتے ہیں کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، محتاج ہیں، مسلسل ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی عطا اور اللہ کی عنایت کے محتاج ہیں۔ ہر مسئلے کے لیے ہم تمام جو چیزیں ہمیں ضرورت پڑنے والی ہیں، ان سب ایک ایک چیز کے لیے ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ آفتوں اور بلاؤں، مصیبتوں اور مشکلوں سے بچنے کے لیے بھی صرف اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم بچ سکیں گے، کسی بھی مصیبت سے، بیماری سے، حادثے سے، گناہ سے۔ تو ہر وقت ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کی طرف سے رمضان مبارک میں خاص دعا کی قبولیت کا سیزن ہے۔ اور دعا جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دعا مخ العبادات، دعا ہو العبادہ، جو عبادت کی جان ہے اور جس کے لیے باب دعا کھل گیا۔ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ دعا کا چسکا لگ گیا جس کو، اللہ کے سامنے راز و نیاز و مناجات کا مزہ لگ گیا جس کو، اور جس نے اللہ سے مانگنا سیکھ لیا، اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے ساری دنیا اور آخرت کی ساری فلاح کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے دعا کثرت سے مانگنی بھی چاہیے، دعا مانگنی سیکھنی بھی چاہیے، دعا کے آداب بھی سیکھنے چاہیے، اور دعا کا دروازہ کھولنے کے لیے شروع میں بتکلف کچھ دیر تک دعا مانگی جائے، اور خاص طور سے دعا کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ انتہائی جامع دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد بھی کیا جائے، ان الفاظ سے دعا کی جائے تو چونکہ وہ اللہ کے محبوب کی دعائیں ہیں، اس لیے وہ اللہ کو پسند بھی زیادہ آئیں گے الفاظ۔ اور ایسی دعائیں ہم ہرگز کتنے بھی اچھے سے اچھے سیکھیں اور کتنی اچھی سے اچھی کوششیں کر کے ہم دعا اور مناجات سیکھ لیں، وہ الفاظ، وہ جامعیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، ہرگز ہمیں نصیب ہونے والی نہیں۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور دعا کے لیے جو اوقات خاص ہیں، ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے جو شرائط رکھے ہیں ان میں خصوصاً ایک اکل حلال ہے، حرام سے بچنا ہے، ایک یہ ہے کہ قطع رحمی کی دعا نہ کی جائے، جو ہے عادت اللہ کے خلاف جو ہے دعا نہ کی جائے، یہ دعا ان سے احتیاط کر کے جو دعائیں جو طریقہ دعا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے پر ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان مبارک پورا کا پورا دعا کا جشن ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن خاص اوقات ہیں روزے دار کی، افطار کے وقت کی دعا، اور ان سب میں سب سے زیادہ جس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کا اعلان کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک منادی سے آسمان دنیا پر متوجہ جو ہے نزول فرماتے ہیں اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے اور ان کی حاجت روائی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک فرشتے سے اعلان کرتے ہیں کون ہے، کوئی ہے مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے۔ تو خاص طور سے تہجد کے وقت کی مناجات کو کوئی بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، اور یقیناً بڑا آسان ہے۔ جو لوگ صبح کے وقت میں تہجد کی ایک مسلمان کو ہونا ہی چاہیے، ہر ایک
ایمان والا ہی کیا ہے، وہ ہے جسے اس بات کا شوق نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے تہجد گزار بنا دے اور سحر میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کا موقع دے۔ یقیناً وہ تہجد کی نماز بہت بڑی نعمت ہے، اور تہجد کے وقت اللہ کے سامنے آوازاری کرنا یہ جو ہے اللہ کی طرف سے خاص عنایت اور خاص کرم ہے۔ حضرت وہ جو ہے فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت شاہ مولانا محمد احمد صاحب ہمارے بزرگوں کے سرخیل تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کریم ایسے ہیں، ایک مرتبہ حاضری ہوئی اور بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور بڑے ذوق کے ساتھ جب کوئی باقاعدہ شوقین مزاج اور ذرا شعر سے ذوق رکھنے والا جاتا تھا کوئی خادم، تو حضرت بہت شوق کے ساتھ اس کو اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت غزل سنا رہے تھے کہ ایک دن ایک غزل سنائی، اس میں یہ شعر آیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا وہ کیسے کریم ہیں، جھولی بھی خود ہی دیتے ہیں، بھیک بھی خود ہی دیتے ہیں، اور جو ہے وہ جھولی بھی خود ہی دیتے ہیں، بھیک بھی خود ہی دیتے ہیں۔ دیکھو شاید کہلوا دیا، کلی میاں شاید کہلوا دیا، ورنہ تو دعویٰ ہو جاتا تو مارے جاتے۔ یعنی بزرگوں کے یہاں اتنی حساسیت ہوتی ہے، کتنی زیادہ، تو کسی چیز کا دعویٰ کرنا کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں یا کچھ، ہمارے یہاں تو جتنا زیادہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور آخرت کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات عالی سے محبت اور تعلق اور اس کی معرفت اور پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا زیادہ زندگی میں، بولنے میں، کام میں، ہر چیز میں احتیاط ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جس کی سطح کم ہوتی ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو فقہا ہوتے ہیں، جو ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ فوراً جواب نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں بعض دفعہ جو استحضار خوب ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے کہ اچھا ذرا دیکھ کر بتا دیں گے۔ لیکن عام آدمی کئی دفعہ ہوتا ہے مسجد میں کچھ ہو گیا امام صاحب سے تو سب مسئلہ بتانے لگتے ہیں۔ عام آدمی جنہیں الف با بھی نہیں آتی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور بتانے میں بس کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ کیا ہے شریعت کا حکم یا کچھ، بس اپنی مرضی سے اور اپنی عقل کو دنیا کے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اصل میں دین کس کی عظمت اور قدر و منزلت نہیں ہے، ورنہ دنیا کے معاملے میں ہم چیز کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اس کے ماہر سے معلوم کرتے ہیں۔ قانون جب تک کوئی وکیل نہ بتا دے اطمینان نہیں ہوتا، علاج کے سلسلے میں جب کوئی اچھا ڈاکٹر نہ بتا دے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا، انجینئر تعمیر کے سلسلے میں انجینئر کو بلا کے رائے لیتے ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں ہر آدمی مفتی بنتا ہے اور دیتا ہے، ہوتا ہے ایسا اکثر۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں وہ جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کافی پرانی بات ہے کی، کہ وہاں جو ہے یہ ہوا کہ بھئی ایک سجدہ زیادہ ہو گیا۔ اب نماز کے بعد ہوا کہ نماز ہو گئی نہیں ہو گئی، تو بس وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی دیکھو کم تو نہیں ہوا سجدہ، کیا کہ زیادہ ہی تو ہوا ہے، کیا بات ہے اللہ کے نام زیادہ ہو گئی، بس ہو گئی۔ سب لوگ چپ ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ بھئی مولوی سے پوچھنا چاہیے، حالانکہ کوئی مطلب ہی نہیں تھا ایسا۔ یہ دین کی بے وقتی کی بات ہے کہ ہم اس کے اندر فوراً رائے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو، لیکن جتنا زیادہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے اتنا زیادہ محتاط ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب دیکھو اتنی حساسیت کہ شاید کہہ دیا، اگر دعویٰ کر لیتے کہ ہمارا دل ہو گیا، ہم بھی صاحب دل ہو گئے، ہم یعنی اللہ والے ہو گئے، نیک ہو گئے، تو یہ دعویٰ ہوتا بڑائی اپنے بارے میں یہ گمان کرنا کہ میں کچھ بن گیا ہوں، یہ تو ہرگز ایک بندے کے لیے وہ نہیں ہے نا۔ اللہ کو کبر تو اور فخر اور عجب تو بالکل پسند نہیں۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کتنی احتیاط فرماتے تھے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ میں حاضر ہوتا حضرت کے یہاں تو وہاں سے واپس آتا تو ایک خط لکھ کر چونکہ ذرا یاد آتی تھی وہاں سے آنے کے بعد بہت زیادہ، تو ایک خط لکھ کر جو ہے مولانا نثار صاحب کی خدمت میں پیش کر کے آتا کہ حضرت ڈاک میں رکھ دینا تاکہ جلدی سے جواب آ جائے۔ تو کئی خطوں میں حضرت نے جواب وہاں سے لکھا ہے، کئی خطوں میں تمہارے آنے سے بڑی رونق ہوئی اور امید ہے برکت بھی، تمہارے آنے سے بڑی رونق ہوئی اور امید ہے برکت۔ تو ایک روحانی کیفیت ہے جس کے لیے روحانی اندر کے ادراک کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں بھئی آپ آئیں گے تو آپ آئے ہمارے یہاں، آپ بڑی برکت ہوئی، حالانکہ برکت کوئی یہ ہر ایک آدمی تھوڑے دیکھ سکتا ہے۔ برکت تو صاحب دل آدمی دیکھتا ہے جس کی بصیرت کھل گئی ہو، اندر کی چیز ہے، کشف سے اور بصیرت سے معلوم کر سکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں امید ہے برکت بھی، یعنی مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم آئے ہو تو یہ ہوتا تھا، ایسا ہوتا۔ تو جتنا بڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کیسے کریم ہے، شاید کہلوا دیا، اور شاید نہیں کہتا تو دعویٰ ہو جاتا، اور دعویٰ ہو جاتا ادعا ہوتا تو مارے جاتے۔ کہتے ہیں جس کو عطا فرماتے ہیں جھولی دیتے ہیں،
جھولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو احتیاج، اس کے دل میں جو ہے وہ جو ہے دین کی عظمت اور دین کی ضرورت کا احساس دے دیتے ہیں، مانگنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ ہی منگواتے ہیں جس سے منگواتے ہیں، باب دعا کھول دیتے ہیں، اس کو مناجات کا مزہ لگا دیتے ہیں، جس کو دینا ہوتا ہے اللہ کے یہاں سے، جس کو دینا ہوتا ہے اس کو پہلے اس کے لیے باب دعا کھولا جاتا ہے، اسے دعا مانگنے کا ذوق، اور خصوصاً جو سحر کی دعا ہے، اللہ کے حضور مانگنے کی دعا ہے، وہ جو تہجد کی توفیق ہے اس سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے اس لیے کہ جتنے تاریخ میں جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوئے اور جن کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں اور جنہوں نے دنیا میں نمایاں کام انجام دیے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں دکھائی دے گا پوری تاریخ 1400 سالہ اسلامی کہ وہ اس نے کچھ کام کیا ہو اور بغیر اللہ کے سامنے سحر میں مناجات اور آوزاری کیے بغیر اس نے اسے نتیجہ مل گیا ہو۔ عطار و رومی ہو، اقبال نے کہا ہے عطار و رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی، آئے سحر گائی کے بغیر۔ اور جس کو چسکا لگ جائے پھر چھٹتا نہیں، خود اقبال کا یہی حال ہے۔ اقبال جو اقبال بنے وہ آئے سحر گائی کی وجہ سے بنے۔ جب وہ انگلینڈ میں تھے اور جب وہاں رہتے تھے، وہ بیرسٹر وہ پڑھ رہے تھے، جب اس زمانے سے انہیں چسکا لگ گیا تھا اللہ سے مانگنے کا، اس لیے کہا زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ وہاں بہت سرد ہوا ہوتی ہے، برف پڑتا ہے ہوتا ہے، بالکل تیز ہوا چلتی ہے تو بالکل تلوار کی طرح تیز ہوتی ہے وہ۔ ایسے وقت میں بھی وہ رات کو اٹھنا اور رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا، اور اس کا چسکا لگ گیا۔ تو یقیناً یہ رمضان مبارک میں اس کا مزہ حاصل کرنا اور آئے سحر جو ہے سیکھ لینا، آئے سحر گائی کا مزہ حاصل کر لینے کے لیے رمضان مبارک بہترین بہار کا سیزن ہے، بہترین بہار کا سیزن ہے، اس لیے کہ سحری میں اٹھتا ہی ہے آدمی، اور سحر کی جو جملہ فضیلت کی حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں، سحر کے بارے میں فرمایا برکت کا کھانا ہے، سحر ضرور کھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر نہ چھوڑو، سحر میں برکت ہے، میری امت کو سحری میں برکت عطا کی گئی ہے۔ تو سحری میں اٹھتا ہی ہے اس وقت آدمی 4 رکعت 8 رکعت، اگر 8 رکعت پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھتے تھے، نہ اس سے کم نہ کبھی زیادہ پڑھتے تھے، یعنی اس پر مداومت ہوتی تھی 8 رکعت۔ تو یہ اللہ کے سامنے، چونکہ نماز جو ہے الصلاۃ معراج المومنین ہے، نماز بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایمان کے بعد نماز سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اس لیے میدان محشر میں سب سے پہلے سوال بھی اول ما یحاسب بہ العبد من عملہ الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اور نماز کتنی بڑی ہمارے لیے شرف کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر غائب درجے کی کرم اور احسان کے صدقے میں ہمیں یہ 5 وقت اللہ کی طرف سے اللہ کا منادی بلاتا ہے اپنی ملاقات کے لیے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کسی چھوٹے موٹے افسر کے یہاں ہمیں اپائنٹمنٹ مل جائے، درخواست دینے کے بعد اپائنٹمنٹ مل جائے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، بھئی انہوں نے ٹائم دے دیا ہے، ایس ڈی ایم صاحب نے ٹائم دے دیا ہے، ڈی ایم صاحب نے ٹائم دے دیا ہے، ایس پی صاحب نے ٹائم دے دیا ہے، درخواست دینے کے بعد، اور خود حاکم الحاکمین حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی اپنے منادی سے آواز لگوائے، ہمیں بلائے، کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہمیں کتنا بڑا، دنیا کی ساری اور عبادتیں، نماز کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ جو ہے اور عبادتیں زمینی پر فرض کی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کو معراج میں بلا کر اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یہ تحفے کے طور پر ہمیں عطا فرمایا، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر غایت درجے کی شفقت و عنایت کے صدقے میں ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ 5 وقت ہم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور 5 وقت ہمیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پورا تاریخ میں وہ جو ہے بار بار وہ حدیث اور وہ واقعات ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے سدرۃ المنتہا سے اوپر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا سے اوپر جب حضرت جبرائیل نے منع کر دیا اب اس سے آگے نہیں جا سکتا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور آؤ قریبا اور آؤ، فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما ہوا، قریبا قریبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عطیات ہے، یہ عطیات وہ مکالمہ ہے جو اللہ اور نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت معراج میں ہوا، فاوحی الی عبدہ ما ہوا فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما ہوا۔ 2 کمان اس سے بھی کم درجے کا، پردے ہٹ گئے سامنے محب و محبوب کے، اور جو باتیں کی محبوب سے اللہ نے
اپنے محبوب سے بس کی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہہ دی، کہہ ہٹ گئے کہ اپنے بندے سے جو بات کی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، وہ راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ اس وقت. تو اس میں جو ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ نے نبی پر نبی کو سلام کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل اتنا قرب کا کیفیت ہو گئی تھی. آپ سوچیں کسی کو عشق ہو جائے، کسی سے محبت ہو جائے اور معشوق مل جائے تو اس وقت آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ بھی خیال نہیں ہوتا چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. اللہ حکم الحاکمین، رب محبوب سے ملاقات کر رہے ہیں، پردے ہٹ رہے ہیں، انوارات کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا چیز ہو، کیا حال ہوا ہوگا. لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مزہ لینے کے بجائے اور اس سے راز و نیاز کی جو لذت ہے اس سے لطف اندوز میں ہو کر اس میں جو ہے مسرور ہو جانے کے بعد مبہوت ہونے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں یاد رکھا، یا اللہ میں تو آ گیا ہوں ملاقات کے لیے، مگر میرے امتیوں کی ملاقات کی کیا شکل ہوگی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے نیک بندے، آپ کے نیک بندے جو میرے امتی ہوں گے وہ کیا جب یہ یاد کریں گے کہ تو نبی تو خود ملاقات کرائے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا یہ کہہ کر، اے نبی ہم آپ کی امت کو روزانہ بلایا کریں گے. 50 دفعہ کی نماز روایت میں آتا ہے، 50 نمازیں دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے تو انہوں نے کہا میں خوب دیکھ چکا ہوں 50 نمازیں ہرگز وہ نہیں ہوں گی، کم کرتے کرتے 5 وقت کی نمازیں. وہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومنین کی معراج 5 مرتبہ روزانہ معراج ملتی ہے، اللہ کے حضور ملاقات کا موقع ملتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے نماز کی قدر نہیں کی ہے. اس لیے ظاہر ہے نماز یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، نماز ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑا انعام تھا. 5 مرتبہ ملاقات کا شرف عطا کرنا رب کا وقت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کس سے ملاقات کی اور کیا کہہ کے گئے. ہم نماز اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ نماز میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں وہ اس کے معنی ہی معلوم نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوتے بھی ہونے کے باوجود بھی دھیان کبھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے بڑے حاکم الحاکمین اور شہنشاہ مطلق کے دربار عالی میں حاضری ہوئی ہے. ہمارے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کیسے آداب شاہی بجا لینے چاہیے اور کس قدر ہمیں اس پر ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملا ہے. نماز سے کیسی مناسبت ہونی چاہیے. یقیناً یہ جو ہے جس کے دل میں اللہ سے محبت اور اللہ کی معرفت اور اس کی چیز وہ حاصل ہو گئی ہے، وہ نماز کی اسی طرح قدر کرتے رہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہی ہوتا تھا کہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ادھر ادھر کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی. ساری رات نماز میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اللہ کے سامنے ساری رات کھڑے رہتے تھے. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہی حال تھا کہ رات بھر میں پوری رات میں ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک آیت کو دہراتے رہتے تھے اور کھڑے رہتے تھے. یہ سال تھی. کتنے ایسے لوگ تھے جو ہے بہت سی ایسا تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ امت کے بہت سے افراد ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز سے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 ایسے تابعی کے بارے میں لکھا ہے، حدیث کی کتاب میں ملتا ہے کہ 40 تابعی تو ایسے تھے جن کے بارے میں مستند طریقے سے بالکل یعنی حدیث کے جو آداب اور اصول ہیں سند کے اس کے مطابق جو ہے ایسے تابعی تھے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. اب ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے. بعض بزرگوں کا یہ ہوا کہ انہیں وہ پوچھتے تھے کبھی جو نماز سے فارغ ہوئے اور نماز کی مزے اور لذت کے بعد وہ پوچھتے تھے کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ جنت میں اعمال کا سلسلہ تو بند نہیں ہوگا، ایسی جنت میں ہم کیا کریں گے جا کے جس میں نماز نہ ہو، اپنے اللہ سے راز و نیاز کا موقع نہ ہو. کیا تو یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں. اور یقیناً ایمان کا مزہ اور اس وقت تک نہیں ہوگا، انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو جائے، کہ اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس مسجد میں دل پڑا رہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جن کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی انتظار کریں، دوسرے نماز کے بعد تیسرے نماز کی جاتے جاتے جیسے محبوب سے ملاقات ہو کسی کی ہو گئی تو اگلی ملاقات کے لیے بے چین ہو جاتا ہے نا. اور کہ اب یہ بات پوری نہیں ہو سکی تھی تو اگلی ملاقات. ایسے ایمان والوں سچے ایمان والوں کی یہی کیفیت ہے. اور یہ جو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن نہیں سکتی جب تک کہ تہجد کا مزہ نہ لگے.
یقیناً تہجد کا وقت جن لوگوں کو لگ جاتا ہے تہجد کا چسکا اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے کا موقع، تو یقیناً ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسی بڑی دولت ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اگر دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس جو رات کو اپنے اللہ سے راز و نیاز کی بادشاہت ہے وہ کتنی بڑی بادشاہت ہے، تو یہ جنگ کر کے ہم سے چھینے۔ اللہ سے اپنی راز و نیاز کی اور مناجات کرنے کی جو بادشاہت ہے، جو دولت عظمیٰ ہے، وہ ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے تخت اور بڑے سے بڑی دولت سے زیادہ ہے۔ اور یقین جس کو چسکا لگ جائے، آج بھی ایسے ہیں، ہماری ایک عزیزہ ہیں جو بہت نوعمری سے تہجد کے عادی ہیں، بالکل نوعمری سے، یعنی شادی سے پہلے سے ابھی بھی کبھی بیچاری مجھ سے بہت کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں پوچھتی ہیں کہ بس بالکل ایسا عجیب بے چینی سی ہو جاتی ہے، سارے کام سے نمٹ کر کیسے تہجد کا وقت آئے اور ہم اللہ کے سامنے جو ہے راز و نیاز کریں، سجدے میں پڑھ کر ویسے مانگ کر اللہ سے ایک ایک لمحہ انتظار کرتے ہیں، بالکل جیسے کسی سے عشق ہو جائے، محبت میں معشوق سے ملاقات کے لیے آدمی ایک ایک لمحہ اس گھڑیوں کا انتظار کرتا ہے۔ کیسے؟ تو اللہ سے زیادہ کون معشوق ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ کون محبوب ہو سکتا ہے؟ اس کی محبت سے دنیا کی فانی چیزوں کی محبت میں بے چینی ہے، کرب ہے، اور جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ظلمت ہے، اور اللہ کی محبت میں چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، مزہ ہے، سرور ہے، نور ہے، یہ بھی ہے، ظلمات نہیں ہے۔ تو وہ اللہ سے، اس لیے کہ کل پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو محبت کا محور ہوتی ہیں، ایک تو کمال، ایک جمال، ایک احسان۔ تینوں چیزوں میں بندوں کچھ بھی حیثیت نہیں، سارے حسینوں اور سارے عاشقوں کو، ساری دنیا کے حسینوں کو اور سارے صاحب جمال کو جو ہے اللہ نے اپنے حسن و جمال کا ایک قطرہ، ایک حبہ دے دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھولوں میں اتنا اور جو ہے بڑے بڑے ویوز اور قدرتی جو ہے مناظر ایک سے ایک حسین، وہ جو ہیں وہ سب اللہ کے حسن و جمال کا ایک قطرہ ہے۔ ایک حبے میں جب اتنا آدمی مبہوت ہو جاتا ہے، جو اصل صاحب جمال ہے، جو منبع ہے جمال کا، وہ جب وہ دکھنے لگے اور جب اس سے اس کی کچھ تھوڑی بہت پہچان ہو جائے اور معرفت حاصل ہو جائے، تو پھر اس پر کتنا دیوانہ ہو جائے گا، کیسا مبہوت ہو جائے گا۔ پھر کمال کے اعتبار سے بھی سارے کمال، بندوں کے جتنے کمال ہیں اپنے کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بھیک میں جس کو بنا دیا، صاحب کمال بنا دیا ہے، کمال کا اصل منبع۔ اور احسانات بھی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو محبت کے لائق ہے وہی ذات، اب اس سے راز و نیاز کرنے میں کیسا مزہ۔ ابھی وہ کل پرسوں میں ایک مہاجر بہن کا ایک انٹرویو ارمغان میں چھپا ہے، وہ پڑھ رہا تھا میں، وہ بیچاری 1.5 سال کی مسلمان ہے، وہ ہریانہ سے کیسی قربانی دیکھ کر بالکل راتوں رات کو چل کر ساری رات پیدل چل کر وہ اپنے ایمان کو بچا کر یہاں آئی۔ اب گھر بار چھوڑ کر رہ رہی ہے، ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان ہے، جھوپڑی نما، اس میں رہ رہی ہے اور وہ رہی ہے۔ تو ان سے پوچھا ہمارے ساتھی عبد الرحمن بھائی نے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کے آئی، انسان سماجی حیوان ہے، تو اس میں جو ہے آپ کیسے، آپ کو یاد نہیں آتی گھر والوں کی؟ طبیعت کو وہ نہیں ہوتا آپ کو کہ بھی کس طرح میں ان سے وہ کروں؟ تو انہوں نے کہا یاد تو آتی ہے، انسان ہے، فطرت ہے، مگر میرے اللہ کے کرم کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ تہجد کے وقت اپنے آپ راز و نیاز کا جو ہے مجھے مزہ لگا دیا ہے۔ تو خود آ کر وہی کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر فجر سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے اٹھا دیتے ہیں کہ میری بندی اٹھ جا، آپ کیا کہنا چاہتی ہے کہے۔ اللہ اٹھا دیتے ہیں، وہ کہتی ہے 1 گھنٹہ پہلے مجھے، اس سے 100% یقین ہے اللہ اٹھاتے ہیں مجھے۔ اور پھر وہ جو ہے میں تہجد کے بعد جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ سے اللہ ایسے کہتے ہیں، ہاں بندی بول، کیا بول رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے مجھے جیسے اللہ خود کہہ رہے ہوں کہ بندی بول، میری محبوب بندی بول، کیا بولتی ہے؟ اس میں جب اس وقت کی راز و نیاز کی باتیں کہہ لیتی ہوں میں، سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، دل کا بوجھ پورے دن کا جو انتشار ہوا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں اور رفقا سے عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کل کا یہ زمانہ جہاں ہر وقت ٹینشن، ہر وقت ہر ایک چاروں طرف سے مسائل مشکلات، ہر آدمی جو ہے خصوصاً مادی دنیا کی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آخری درجے کی چیزیں، سارے وسائل موجود بھی ہوں تو دنیا میں جتنی زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے ٹینشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنے بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھئے دولت والے کہ کتنے مسائل ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ان کی کوٹھیاں ہیں، ان کے محل ہیں، یہ تو مزے میں ہیں، اپنے جہاز ہیں،
چارٹرڈ پلین ہیں، جب ان سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، جب پوچھ کے یہ ہوتا ہے آدمی. اس لیے کہا ہے کہ دنیا کے سلسلے میں آدمی کو اپنے سے نیچے والوں پر غور کرنا چاہیے، اور دین کے سلسلے میں اپنے سے اوپر والوں پر غور کرے، رکھے، اگر دھیان دے تو ہمیشہ آدمی چین میں، سکون میں رہتا ہے. ورنہ یہ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا والوں پر رش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے ایسے محل ہیں اور اس طرح ہیں اور اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے. جب قریب جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنا زیادہ ٹینشن. ہر ایک کے پاس ڈپریشن، ہر ایک کے پاس فرسٹریشن. جس کو دیکھیے ڈپریشن ایک ایسا مرض ہو گیا ہے. یہ دنیا بالکل ایسا ہے، ماحول چاروں طرف ٹینشن ہر وقت. یہ جو بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ اکثر زیادہ ٹینشن ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ چاروں طرف مسائل در مسائل ہے. آج کے زمانے میں دنیاوی اعتبار سے سماجی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے لیے بھی تہجد، اور تہجد میں اللہ کے سامنے تھوڑی دیر رونا اور گر گرانا، وہ وقت ایسا ہوتا ہے. قرآن نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا. صبح کا قرآن جو ہے بالکل آمنے سامنے کا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں. وہ وقت ایسا ہوتا ہے. یوں بھی ایسا ہے کہ اصل میں دن میں ہمیں ذہنوں پر اتنے مسائل اور اتنا بوجھ ہم نے جو ہے کاموں کا، فضول کی چیزوں کا، کچھ تو ضروری چیزیں ہیں لیکن غیر ضروری چیزوں کا بھی ہم نے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ دن میں اگر ہم یکسوئی سے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ ذرا راز و نیاز کرنا بھی چاہیں تو کچھ حالات نہیں ہوتے. لیکن کتنا بھی زیادہ منتشر رہنے والا دماغ ہو، لیکن صبح کے وقت میں، سحر کے وقت میں کچھ نہ کچھ اسے یکسوئی ضرور نصیب ہو جاتی ہے. ذرا سی دیر کا حضور نصیب ہو جاتا ہے اللہ کے حضور. اور ذرا سی دیر کا حضور نصیب ہو جائے کہ میں اور اللہ آمنے سامنے ہوں، میں اللہ سے کچھ کہہ رہا ہوں، تو اس کی صدیوں میں اس کے سائے میں صدیوں گزر جائیں بے چینی کی، اللہ تعالیٰ ان میں چین نصیب فرما دیتے ہیں. اس لیے آج کے دور میں جہاں یہ تو ہے ہی رمضان مبارک کی برکتیں لوٹنے کا، اور جو ہے اللہ سے اپنی باتیں منوانے کے لیے ہمیں جو ہے تہجد کی نماز کا پابند ہونا چاہیے، عادی بننا چاہیے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے اس نعمت عظمیٰ سے فائدہ اٹھائیں اور تہجد پر مداومت کریں. لیکن اس کے علاوہ آج کے جو یہ انتشار کا دور ہے، جو ڈپریشن اور فرسٹریشن اور مشکلات اور ٹینشن اور پریشانیاں اور بے چینیاں اور اضطراب اور جسمانی بیماریاں، ان سب چیزوں کا علاج بھی اس میں ہے کہ آدمی جو ہے تہجد کے سامنے تھوڑی دیر اللہ کے سامنے اپنے آوازاری کرے، اپنے دکھ کہہ لے گا. اگر اللہ سے دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جو علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے، قبولیت کا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے جو اضطراب اور بے چینی تھی طبیعت میں، اللہ تعالیٰ اسے سکون نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ کے سامنے دعا کہہ لے، اللہ کے سامنے رو لے تھوڑا سا، تو جو بے چینی تھی، جو کرب تھا، وہ اندر کا ختم ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہ ہو دعا میں تو یہی بہت بڑی بات ہے. اور سحر کے وقت میں خاص طور پر یہ خاص اوقات ہے، وقت ہے کہ آدمی تھوڑا سا یکسو بھی ہوتا ہے، بیچ کے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم لوگ اس رمضان میں جہاں دوسرے کام ہمیں کرنے ہیں، اور رمضان کو کمانے کے لیے، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو کرنا ہے، اس میں سے ایک بہت ہی بڑی خیر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تہجد کی پابندی کریں، ضرور تہجد کی نماز بھی پڑھیں، اور تہجد کے بعد دعا کا جو وقت ہے وہ اللہ کی طرف سے جو آواز لگائی جا رہی ہے، کوئی مانگنے والا جس کو عطا کی جائے، تو ہم اس صدا پر لبیک کہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے تھوڑا سا قرآن پڑھ کر نماز میں، اور پھر اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں، اور اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اس وقت اللہ سے اپنا سارا دکھڑا سارا سنا کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں آئے سحر گاہی کا مزہ حاصل ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.